سائل حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے امام، اے مولا کائنات کے پوتے، ایک سوال لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ فرمایا بول، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، یہاں سے کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی سوالی خالی کبھی گیا ہی نہیں ہے۔ سوال کر، تیرا سوال کیا ہے؟ بڑا عجب سوال اور اس کا اتنا ہی عجب جواب۔ حضرت سوال یہ ہے، فولا علاقے میں رہتا ہوں، ایک وہاں کا بندہ ہے، اس کے پاس ایک ڈبیا، چاندی کی ڈبیا پکڑی ہے، اس نے 7 بال ڈال کے رکھے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ وہ بال سارے کے سارے رسول اللہ کے۔ ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ آیا واقعتاً وہ بال حضور کے ہیں یا وہ بال حضور کے نہیں؟ یار کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا ہے یار بالوں کو دیکھ کے کیسے پتا چل سکتا ہے یہ ملک صاحب کے، راجہ صاحب کے، چودھری صاحب کے، کس کے؟ لیکن یہ میرے مولا علی کا پوتا ہے نا یار، ایسے نہیں، علی کا نام آئے تو مومن خوش ہو جاتا ہے۔ علی کے نام پہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے بابا، علی کا نام، علی کی محبت، علی کا پیار، بولے کائنات کی الفت جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک ایمان سلامت نہ۔ کوئی دھکے بولے ہو، لوگ امام یزید کے نعرے لگاتے ہیں، یار تم تو امام علی کے نعرے لگانے کے لیے آئے ہو نا، ذرا جھوم کر کے آواز لگائیے، اس وقت تک ایمان سلامت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ سوال ہو گیا کہ اے امام بتائیے اس میں واقعتاً سچائی ہے یا نہیں، کتنا علم ہے میرے امام باقر کے پاس؟ فرمایا جا سائل وہ ڈبیا لے آ میرے پاس، میں بالوں کو دیکھ کے بتا دوں گا آیا وہ سرکار کے ہیں یا سرکار کے نہیں ہیں۔ بالوں کو جس وقت لایا گیا میرے امام باقر کے مریدین، آپ کی عقیدت مند موجود ہیں، فرمایا ذرا کھڑے ہو کر درود و سلام شروع کر دو۔ یہ ذہن میں ہاتھ رکھنا، یہ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا یہ نیا کام نہیں بابا، یہ ہمارے اماموں کا طریقہ ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ مرید کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ کا درود و سلام پڑھا گیا۔ اللہ اللہ، امام باقر نے ڈبیا کو کھولا، ایک بال نکالا، الگ سے اس کو رکھا، جیسے ہی درود و سلام کی آواز بلند ہوئی اس بال نے آہستہ آہستہ حرکت کی، حرکت کرتے کرتے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے امام نے اس کو الگ کیا، دوسرا نکالا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں بال نکال کے ان کے سامنے درود و سلام پڑھا گیا۔ ان میں سے 4 جومے بھی کھڑے بھی ہو گئے، 3 پر کوئی اثر نہ ہوا، 3 کو الگ کر دیا، 4 کو چون کے ڈبیا میں ڈالا، فرمایا لے جا یہ نبی کے ہیں، لے جا یہ نبی کے ہیں، لے جا یہ نبی کے ہیں۔ عرض کیا حضرت کیا دلیل ہے کہ یہ سرکار کے گئے؟ فرمایا دیکھ جو نبی کے تھے، یاد رکھنا، جو نبی کے تھے درود و سلام کی آواز سن کر نہیں سمجھ آئی، جو نبی کے تھے درود و سلام کی آواز سن کر جھومے بھی کھڑے بھی ہو گئے، جن کا تعلق نہیں تھا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب میں دیکھتا ہوں تم کون سے ہو، اثر والے ہو یا بے اثر ہو؟ جھوم کر کے آواز ہے صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
بعد از حمد و صلات لائق عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حضرات علماء کرام، میزبانان گرامی القدر، مہمانان گرامی القدر، بالخصوص جناب محترم طارق محمود مودی صاحب، محترم جناب میزبان گرامی راجہ محمد طاہر صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے دیگر فیملی کے افراد، اور مہمانان گرامی محترم جناب صاحبزادہ راحت مسعود قدوسی صاحب، محترم جناب چودھری محمد امتیاز صاحب، محترم جناب راجہ محمد فاروق صاحب، دیگر جمیع احباب حضرات، مہمانان گرامی اور میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اہل خانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، میزبانوں کو کہ جنہوں نے اتنے پیار سے اپنے نبی کی محبت کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ دوستو، میرے نالج مجھے ادھر کافی عرصہ ہوا، یہ اس نوعیت کی ایصال ثواب کے حوالے سے اتنی بڑی یہ پہلی محفل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہے راجہ شاہد عارف ہمارا بھائی کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے رفقا نے اس کو بلایا نہیں۔ میں چونکہ اس علاقے میں رہنے والا ہوں، مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا تجربہ یا مشاہدہ ہے کہ پورا سال ہوا، شاید ہی کوئی دن ہو کہ جس دن اس کی قبر پر آ کر اس کے رشتہ داروں نے کچھ پڑھایا نہ ہو۔ سمجھتا ہوں دوستو، یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا کہ بندہ روح نکلنے کے ساتھ وہ بالکل فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ میرے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے، نہ صرف وہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، بلکہ وہ پہچانتا بھی ہے کہ کون آیا ہے۔ ایک حدیث مقدسہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ کہ جو فوت ہو گئے اور ان کی اولاد ہر جمعے کے جمعے ان کی قبر کی زیارت ہو گئی، وہ تم ڈال کے آتے ہو، وہ انتظار کرتا ہے کس بات کا؟ نہ اچھے کھانے کا، نہ لباس کا، نہ طعام کا، نہ گاڑی کا، نہ کوٹھی کا، اسے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ وہ کروڑوں کا مال چھوڑ کے آیا، اس کی پرواہ نہیں، سب کچھ لے گیا۔ فرمایا وہ قبر میں جا کر لاچار، لاوارث سا ہو کر، کمزور سا ہو کر انتظار کرتا ہے کس بات کا؟ دعوتاً، دعاؤں کا۔ کس کا انتظار کرتا ہے بولیے؟ ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أخ أو أم أو صديق، انتظار کرتا ہے دعاؤں کا کہ میرا باپ میرے لیے کب دعا کرے گا، میرا بھائی میرے لیے کب دعا کرے گا، میری ماں میرے لیے کب دعا کرے گی، میرا رشتہ دار میرے لیے، میرا دوست میرے لیے کب دعا کرے گا۔ فرمایا جس وقت زندے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ اس کی قبر میں؟ اونچا بولیے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا لحقت ہو، یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ عقیدہ بناؤ، یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے، اور صرف پہنچ کے کچھ معمولی نہیں۔ فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی خوش ہوا اور نہ آئندہ کبھی خوش ہوگا۔ تو میں
गुमान गालिब रखते हुए कह सकता हूं कि इतने सैकड़ों हजारों लोग कितनी देर हुई सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, नबी का जिक्र सुन रहे हैं, नबी की नात खानी हो रही है, खुद जिक्र कर रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। और भाई एक दफा दरूद पढ़ो तो फरमाए इतना सवाब मिलता है कि जितना कीरात। या कीरात क्या है? फरमाए ओहद पहाड़। और आप लोग समझ सकते हो कि 3 मील ये लंबा पहाड़ है, उस सवाब को अब कौन जाने, या मेरा रब जाने या उसका रसूल जाने। तो जहां ये हजारों लोग एक दफा नहीं कई दफा दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, और राजा शाहिद साहब के भाइयों और उनके घर वालों को ये इत्मीनान कल्बी पहुंचाने के लिए, सुकून कल्बी पहुंचाने के लिए कह सकता हूं कि मेरा भाई आपकी दुआओं से अल्लाह ताला शाहिद भाई की कब्र को रोशन फरमा रहा होगा। ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई आम सा जिसको आप समझ लें रस्म नहीं है, ये मेरे रसूल की जुबान से निकली हुई हकीकत है। तो हजरात, आज की ये महफिल जिक्र भी है और महफिल फिक्र। मैं एक जुमला आज करके आगे चलता हूं, चूंकि मैं वैसे चाहता तो मैं तुरसे लगा के आपका टाइम पूरा करता, लेकिन आपके ज़ौक़ के लिए हमारा छोटा सा नन्ना सा सना खान जिस पे मेरे रसूल की खुसूसी करम की नजर है, वरना बच्चे तो सभी माओं के होते हैं, लेकिन फरहान कादरी कोई कोई बनता है। उस हवाले से ये भी देखें इस बारिश में हजारों लोगों का आना, ये मुनकिरीन रसूल उनके मुंह पर जूती है कि देखो क्यों आए, किराए लगा के आए, इतनी तकलीफ उठा के आए, बारिश के मौसम में सर्दी के अंदर ये इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए क्यों? ये किसी शख्सियत के लिए नहीं आए, ये मेरे रसूल के जिक्र के लिए आए। हज़रात, ये महफिल है। ये ऐलान सुन लीजिए कि तौसीफ वल्द महबूब, ये कोई है, इसकी वालदा बाहर गेट पे इंतजार कर रही है, काफी देर से चिट्ठी आ रही है। तौसीफ वल्द महबूब की वालदा गेट पे इंतजार कर रही है। ये महफिल जिक्र भी है और ये महफिल फिक्र भी है। इस बारे में उलमा का, बुजुर्गान दीन का आपस में जिसको कहने के मुबाहसा है कि जिक्र अफजल है या फिक्र अफजल है। हाँ, ऐसे नहीं यार, जरा ज़ौक़-ए-ज़ार कीजिए। जिक्र अफजल है या फिक्र अफजल है? बाज ने कहा जिक्र अफजल है, मेरे गौस पाक ने फरमाया फिक्र अफजल है। ये गौर से सुनना है, क्या फरमाया? बाज ने क्या फरमाया? क्या अफजल है? जिक्र अफजल है। बाज ने कहा क्या अफजल है? कहा मुमकिन है कि जब जिक्र किया जाए तो ध्यान कहीं और हो, जिसका जिक्र कर रहे हैं। जिस तरह अभी बहुत सारों का ध्यान कभी वीडियो वाले की तरफ हो जाता है, कभी दाएं बाएं हो जाता है। तो ये दलील है ना, ये जिक्र कहा जब जिक्र कर रहे होते हैं, मुमकिन है ध्यान किसी का इधर उधर हो जाए, लेकिन जिसकी फिक्र कर रहे हैं फिक्र उसी की तरफ होती है। तो फरमाया जिक्र खुदा से फिक्र खुदा अफजल है, और जिक्र फिक्र तक पहुंचाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि ये महफिल जिक्र भी है और ये महफिल फिक्र भी है। आइए पहले करते हैं जिक्र, पहले करते हैं जिक्र, फिर करेंगे, बोलिए फिर करेंगे फिक्र। कुर्बान अपने नबी की जात पर कि जिसने हमें मां के पेट से दुनिया में आने और कब्र तक जाने तक के तमाम मामलात को बड़ी तफसील से समझा दिया। हज़रात, चूंकि ये बरसी का मौका है तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने सुनने वालों को जरा एक मसले की तरफ उनका ध्यान ले चलूं कि जिस मसले से हम में से हर बंदे ने उससे मुताल्लिक होना है, और वो मसला है मौत। क्या है? बोलिए, ऊंचा बोलिए, मौत। हज़रात, मैं चाहूंगा कि जो घर वालों ने इतना बड़ा अरेंज किया है ताकि यहां से
آپ ایک چھوٹا سا درس، ایک چھوٹا سا سبق، چھوٹی سی نصیحت، چھوٹا سا ایک فکر کا جذبہ لے کے جائیں، تو تاکہ وہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور بالخصوص جس بھائی کے اصالہ ثواب کی یہ محفل ہوئی ہے، اس کی بلندی درجات کا باعث بنے۔ حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ یہ بڑا چھوٹا سا درس ہے، اس کو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ کیا کیا؟ انسان کو کائنات میں سب سے افضل بنایا، باقی تمام مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ میں ادھر توجہ چاہوں گا۔ آج میرا دوست، میرا بھائی، میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی کے غلام، ذرا غور کرنا، پوری کائنات کے سارے مناظر پہ غور کر، ہر تخلیق خداوندی پہ غور کر، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر، قطرے سے لے کر، پہاڑوں سے مندر و دریا، ہر چیز پہ غور کر۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ کل تیری نوکری کرتا نظر آئے، ہاتھی پہ تو سوار ہو، یہ زہریلے سے زہریلے بڑے بڑے درندے یہ تیرے نوکر ہو، شیروں کو تو نچائے، یہ سانپوں کو پٹاریوں میں تو بند کر کے رکھے، بندروں کو تو نچائے، کل کائنات کی ہر چیز تیری خدمت میں لگا دی۔ اور اے میرے بندے، تجھے یہ میں نے فکر دینی ہے، کل کائنات تیرے لیے بنائی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ کس کے لیے بنائی؟ بولیے ذرا، بولیے، کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی۔ توجہ کرنا، انسان کے لیے بنائی۔ اے اللہ، انسان کے لیے کائنات کیوں بنائی؟ انسان کو کسی کے لیے کیوں نہ بنایا؟ فرمایا انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ مولا کیا کرے گا انسان کو؟ فرمایا کل کائنات اس سے میرا ایک رشتہ ہے، انسان سے میرا دوہرا رشتہ ہے۔ ادھر میں تھوڑا آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں۔ انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ کپیاں لگا کر پھرتا رہے، انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ در در کے دھکے کھائے، انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ جناب چھوٹا سا دربار کھول کے بیٹھے کہ آؤ جنوں پریوں کو میں نے قابو کیا ہوا ہے۔ انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ طوطوں سے اپنی قسمت کی حال پوچھتا پھرے۔ انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ دو ٹکوں کے لیے بھائی کا گلا کاٹتا پھرے۔ انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اپنی آپ کو ذلتوں اور پستیوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دے۔ اقبال کہتا ہے دردشت جنون من جبریل کے منہ سے دے یزدامک منداور، اے ہمت مردانہ، یہ جن پکڑنا، یہ پریاں پکڑنا، یہ انسان کا کمال نہیں۔ انسان کا کمال تو یہ ہے کہ جبریل ہی تیرے ہاتھ کا شکاری بن جائے، جبریل تیرا شکاری بن جائے، جبریل تیرا شکار، تو اس کا شکاری، اور پھر تیرا یہ مقام ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ یہ ہے مقام آدمیت۔ مقام آدمیت یہ ہے حضرت اللہ سے، اے اللہ ہمیں کس لیے بنایا؟ اللہ کیا بولتا ہے؟ ابھی یاد نہیں رہا، یا اللہ ہمیں کیوں بنایا؟
کہا تجھے کسی کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. ذرا سبحان اللہ کی صدا آئے گی تو تب آگے سکون کا سے چل جائے. میں نے تجھے ہائے ہائے یا اللہ تیرے لیے فرشتے تھوڑے تھے. کتنے فرشتے صاحب توجہ فرمائیے، کتنے فرشتے. دائیں بائیں سے آپ کے کانوں میں آواز آئے گی بس اللہ ہی جانتے اور کسی کو نہیں پتا. قدوسی صاحب میں بولتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے. کہا نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو رسول کیسے جانے؟ میں نے کہا میرے رسول نے فرمایا وما من شیء الا یعرفنی انی رسول اللہ. کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں رب کا رسول ہوں. فرشتے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، جن میرا کلمہ پڑھتے ہیں، درخت میرا کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر میرا کلمہ پڑھتے ہیں، چرند پرند درند یہ درختوں کے اوپر رہنے والی یہ حجرات الارض، یہ تمام کائنات کی ہر چیز میرا کلمہ پڑھتی ہے. تو حیرانگی کی بات ہے فرشتے تو جانے کہ نبی کون ہے، کیا نبی کو پتا نہیں ہے کہ فرشتے کون ہیں اور کتنے؟ تو فرشتوں کو کون جانتا ہے؟ بولو میرا. تو اے اللہ کیا فرشتے کافی نہیں تھے تیری ذات کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیرے تعلق کے لیے؟ ہائے ہائے ہائے. رب کہتا ہے، رب کے محبوب نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا نا، پوری کائنات بنا کے اللہ نے ہر چیز کو، اے پہاڑوں توجہ فرمانا، مقام انسانیت بیان کرنے لگا. فرمایا اے پہاڑوں، اے دریاؤ، اے سمندروں. نہ ایسے نہیں، ابھی تو میں بھئی ہم لوگ ابھی تک رننگ پہ آئے ہیں. ابھی رننگ پوزیشن ابھی پکڑیے، ابھی تو آگے گیئر آگے لگے گئے، سپیڈ تو آگے آئے گی یار. آپ بریکر درمیان میں نہ ڈالیے نا یار. تو توجہ فرمائی. اے انسان سے میرے رب قدیر نے خطاب فرمایا، اے پہاڑ، اے دریا، اے سمندروں، اے تمام بڑی بڑی مخلوقات، میں ایک امانت تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، کیا قبول ہے یا نہیں ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے سمندروں تم بولو امانت لے لو گے، بہت بڑے ہو تم. فَأَبَيْنَ نَا مولا نا. اے دریا تم بولو نا مولا نا. اے پہاڑوں تم بولو نا ربا، ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے. اے فرشتوں تم لے لو نا ربا، ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اے آسمانوں تم لے لو نا مولا نا، ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. رب کہتے سارے مکر گئے، سب مکر گئے. اے انسان اب تو بتاؤ. رب کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے دیر ہی نہیں لگائی، لپک کے کہنے لگا ہاں مولا، ہاں میں تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. ہاں مولا میں تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. وہ کیا تھا بابا؟ وہ کیا چیز تھی جسے رب نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا؟ وہ کیا تھا؟ فرمایا ایک عبادت کا نور تھا. توجہ کرنا، کیا کیا؟ ایک بولیے ایک عبادت کا نور تھا، دوسرا عشق کی آگ تھی. عشق کی آگ، عبادت کا نور. انسان لپک کے آگے بڑھا، مولا عبادت کا نور بھی لے لوں گا، عشق کی آگ بھی اٹھا لوں گا. دیا یا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے آنکھیں دی، قلب دیا، پورا جسم دیا، ہر حوالے سے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ ہر حوالے سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے. کل جہاں تیرے لیے ہے، کل جہاں تیرے لیے ہے، اور تو خدا کے واسطے. کل جہاں
ممات میں بھی انسان جدا، اور جانور اگر مر گئے اور مخلوق اگر مر گئی، اٹھا کے کسی کو گندے نالے میں پھینک دیا، کسی کو پہاڑی کے نیچے لڑکا دیا، کوئی چیز گڑھے میں دبا دی گئی، اور کوئی چیز ایسی کچھ مر گئے جانور جنہیں ہم نے کاٹ کے ذبح کر کے کھا گئے، لیکن انسان فرما انسان تو جیسے زندگی میں بے مثل ہے ویسے تو موت میں بھی بے مثل ہے۔ توجہ فرمائیے۔ زندگی میں تو سب کے سامنے یہ مرحلے گئے، موت میں دیکھیے انسان کس طرح جدا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا موت انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک مومن دوسرا کافر۔ توجہ دی، ایک مومن دوسرا کافر، دو گروہ آنے میں یاد رکھیے، موت آنے میں بھی مسلمان اور کافر کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ الگ لوگوں نے، ڈاکٹروں نے بنا لیا، فلاسفوں نے کہہ دیا جناب بس ٹھیک ہے جسم سے روح نکلی بندہ مر گیا، لیکن یاد رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے کافر اور مومن کے مرنے میں، بولیے، میرے کریم نبی نے فرمایا کافر کی بات نہیں کرنے لگا کیونکہ یہاں کافر کوئی نہیں ہے۔ توجہ، مومن کی موت کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، امام نسائی نے نقل کیا، امام سیوطی نے اس کو شرح الصدور کے اندر نقل فرمایا، ملا علی قاری اس کو نقل فرماتے ہیں مرقات کے اندر، باقی اصح روایات کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جب کبھی مومن کی مثال کا وقت قریب آتا ہے، میں نے کیا لفظ بولا؟ کس کا بول رہا ہوں؟ مومن، کافر یا منافق نہیں، کس کا بولا؟ مومن۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اچانک اللہ کریم اس کے سامنے آسمانوں سے ایک پورے 500 فرشتوں کی جماعت کو ہاتھوں میں نور کے کفن دے کر، ہاتھوں میں نور کے کفن دے کر، جنت کے پھول دے کر، جنت کے کفن دے کر بھیجتا ہے، اے اسرائیل جا میرے بندے کو لے آ، جا میرے بندے کو لے آ۔ اسرائیل چلتے ہیں، یا اللہ اکیلے جو کہا نا، اکیلے نہیں نا، اکیلے نہیں، یہ جلوس والا ہے۔ ذہن حاضر رکھنا، تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھنا، یہ جلوس والا ہے، اس کا آنا جانا جلوسوں میں رہا ہے، اب یہ آئے گا بھی جلوس کے ساتھ۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اسرائیل جا، ایک پوری جماعت فرشتوں کی لے کے جاؤ، 500 فرشتے میرے رسول نے فرمایا اس کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا عام جملہ آ رہا ہے، توجہ فرمائیے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے کفن، جنت کے پھول ہوتے گئے، اس کی طاقت دے نگاہ ان کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، اسرائیل اس کے سامنے آتے گئے، اچانک اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ بظاہر تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے مرنے والا، لیکن اس کی نظریں جنت میں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ میں بڑا اہم ایک لمحے کے لیے اپنے تمام پڑھے لکھے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، توجہ میری طرف ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ میرے اس رسول نے فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ذرا قرآن، یار قرآن سنا ہے نا تو ذرا سبحان اللہ کی صدا لگا دیجئے۔ اللہ کا کلام، اللہ فرماتے میرا نبی اس وقت تک کے لیے بولتا نہیں ہے جب وہ بولے، مرضی سے اس کے لب نہیں ہلتے، بلکہ میں اللہ وہی کرتا ہوں تب میرا نبی بولتا ہے۔ اس
اس لیے کہنے والے نے کہا کہ دے رتبے کوئی نہ تولے، دے رتبے کوئی نہ تولے. یہ ذوق ہوتا ہے نا. کچھ اجتماع ایسے ہوتے ہیں جن میں کمنٹریاں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی سب نیچے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، کمنٹری ہوتی ہے، چال بھائی ختم ہو گیا، نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا. لیکن ہمارے اہل سنت کے سننے کا بھی شان کو اپنے خود ساختہ پیمانوں پہ نہ ناپو نبی کے مقام کو. نہ کہو کہ وہ ہم جیسا تم جیسا ہے، نہ کہو کہ اتنا اتنا جتنا کتنا ہے. نانا مانا دے رتبے کوئی نہ تولے، کون کرے جے جے موہ وچوں رب بولے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. کون کرے جے جے موہ وچوں. تو میرے پیارے محبوب نے فرمایا وہ مرنے والا مرنے کے قریب بظاہر اس کی نظریں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جنت میں. کہاں دیکھتا ہے؟ سارے حضرات بولیے، کیونکہ میں نے ویڈیو وغیرہ تھوڑا ہو جائے سلسلہ توجہ میری طرف رکھیں کہ جو محافل ہوتی ہیں ان کے اندر روحانیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. خطیب بیچارے کی ستیہ ناس ہو جاتی ہے جب وہ تقریر کر رہے ہو سامنے اپنا پوز بنانا ہے، یہ تو پورا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ہمارا. اس لیے توجہ میری طرف رکھیں. میرا رسول فرماتے ہیں مرنے والا بظاہر وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ان ہی نظروں سے. کہاں دیکھتا ہے؟ آخر تک آواز ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ تمام آواز ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ اب یہ جنت اگلے محلے تھوڑی ہے. جنت کہاں ہے امام تفتازانی؟ تم بتاؤ جنت کہاں ہے؟ اے آلوسی اولادی و غزالی تم بتاؤ جنت کہاں ہے؟ اے ملا علی قاری تم بتاؤ جنت کہاں ہے؟ تمام علماء کا متفق عقیدہ ہے کہ جنت نہ اگلے محلے، نہ پچھلے محلے، نہ اگلے اسٹیشن پہ ہے، بلکہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. کہاں ہے بول صاحب؟ بولیے جنت کہاں ہے؟ اچھا تو یہ مرنے والے کا کوئی اسٹیٹس، اس کا کوئی تعارف کسی خاص قوم کا ہو تو تب دیکھتا ہے، کسی خاص مسلک کا ہو تب دیکھتا ہے.